السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ میرے پیارے بھائی عرفان بن عبد الکریم، محلہ گاڑی بان، ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کا سوال ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات کے اندر فرمایا کہ لاؤ قلم میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ اس حدیث کے حوالے سے جو کہ حدیث کرتاس کے حوالے سے مشہور ہے، اس حدیث کو لے کر اہل تشیع، دشمنان دین، صحابی رسول جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور اسی حدیث کرتاس کے حوالے سے اہل تشیع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے۔ اس حدیث کو لے کر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے ان مقدس ہستیوں کے خلاف، اور ان مقدس ہستیوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن ہستیوں کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر بتا دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اسی طرح مزید عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ بلکہ احد پہاڑ کا وہ مشہور واقعہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے کہ احد پہاڑ کے اندر ہلچل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو مخاطب کر کے فرمایا ٹھہر جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اے احد تیرے اوپر ایک صدیق ہے، جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اے احد تیرے اوپر 2 شہید ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابی بھی اور آپ کے سسر بھی، آپ کے صحابی بھی اور آپ کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی اور مومنوں کی ماں تھی، اور جو اسے اپنی ماں نہیں مانتا اس کا مومن ہونا ہی مشکوک ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام، بلکہ بقول ایک شخص کے کہ یہ مومن نہیں ہے، منہ من ہے۔ بہرحال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ مومن نہیں، وہ منہ من ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی پر احد پہاڑ پہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور یکے بعد دیگرے آپ کی 2 بیٹیوں کے خاوند جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے سامعین اور سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہو بہو سچ ثابت ہوا، کیونکہ ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لبوں کو، اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت نہ دیتے جب تک کہ عرش والے کی وحی نہ آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 27 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، سورۃ النجم کی آیت مبارکہ، قرآن مجید کی آیت نے بتایا کہ پیغمبر نطق نہیں کرتا، بات نہیں کرتا مگر وحی کے ساتھ۔ تو جناب نبی علیہ السلام کا کہنا پورا ہوا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں دوران نماز جماعت کرانے کی حالت میں ایک ایرانی ابو لولو مجوسی غلام نے چھپ کر خنجر کے وار کیے، اور جناب عمر اپنی کی گئی دعا کے مطابق، کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مجھے اپنے نبی رسول پیغمبر کے شہر میں موت دینا۔ تو ابو لولو مجوسی ایرانی غلام حضرت عمر کو خنجر مارتا ہے اور جناب عمر کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں شہادت پاتے ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے پہلو میں تدفین پاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے ان کے گھر گھس کر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ تو حدیث کرتاس کو لے کر کہ نبی علیہ السلام کچھ لکھوانا چاہتے تھے، اس حدیث کو لے کر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جناب عمر کا مقام گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گیت گانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہو، کوئی ظالم، کوئی سابقہ ایرانی مجوسی، وہ اس مقدس ذات اور ان مقدس ہستیوں کی شان کیسے گھٹا پائے گا کہ جن کی شان بلند کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ قرآن مجید ہے، لا ریب کتاب ہے، یہ کتاب تنزیل من رب العالمین ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتاب ہے۔ اس کتاب میں اور ان آیات کے اندر یہ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی آیات بینات میں نے تلاوت کی،
اور آیت مبارکہ ہے اس کی 29۔ ترجمہ آپ اپنے پاس موجود جس کا بھی ترجمہ ہو اسی سے دیکھ کر پڑھ لینا، کیونکہ میں نے حدیث کرداس کو وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ اتنا آپ کو بتائے چلوں کہ اس آیت 29 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی تعریف کی۔ کیا مطلب؟ اللہ کا قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نغمے اور ترانے پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بھی کون تھے؟ پیغمبر کے صحابی تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانسار صحابہ تھے، صحابی تھے۔ قرآن صحابہ کے گیت گا رہا ہے۔ لوگوں، جس کے نغمے پڑھنے والا، جس کے ترانے پڑھنے والا، جس کے گن گانے والا، گیت گانے والا اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا قرآن ہو۔ کوئی اگر ان کے خلاف پراپیگنڈا کرے گا تو کان کھول کے سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، وہ وہی بد نصیب ہوگا جو 14ویں رات کے چمکتے اور دمکتے چاند کے اوپر تھوکے، جو 14ویں کی رات میں چمکتے دمکتے چاند پہ تھوکے، یا جو اندھیری رات میں آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں پہ تھوکے مارے، یہ وہی بد نصیب ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حدیث کرتاس کو لے کر اعتراضات کرے گا اور پراپیگنڈا کرے گا۔ تو کرتا رہے، کرتا رہے۔ وہ دیوانہ، وہ پاگل، وہ مجنوں جو چاند پہ تھوکنے لگ جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رات میں کتے بھی بھونکتے ہوتے ہیں، رات میں کتے بھی بھونکتے ہیں، تو کہنے والوں نے کہا کہ کتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، تو چاند کا کیا بگڑے گا؟ جو چاند پہ تھوکنے کی کوششیں کریں، جو آسمان پہ چمکتے دمکتے تاروں پہ ستاروں پہ تھوکے مارنے کی کوشش کریں، کیا یہ تھوک چاند اور ستاروں تاروں پر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی نے جن کا نام لے کر فرمایا عمر فی الجنہ، حدیث معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا۔ تو جناب عمر پر اعتراض کرنے والے وہ وہی ہوں گے جو چمکتے ہوئے چاند پہ اور چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے تاروں پہ تھوکے مارنے والے ہوں۔ یہ تھوک نہ چاند پہ جائے گا نہ تاروں پہ جائے گا، یہ تھوک ان تھوکنے والوں کے اپنے منہ پر آئے گا۔ اب یہ احادیث کیا ہے؟ ان احادیث کو پڑھتے ہیں، یاد رکھیے کبھی بھی کوئی شر پسند آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس ذات پہ پراپیگنڈا کرنا چاہے، پوری حدیث پڑھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3053۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب عبداللہ کون ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت عباس کون ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے چچا جان ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عباس کون ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہوئے۔ عباس کے بیٹے جناب عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، فرمایا جمعرات کا دن کیا ہے؟ جمعرات کا دن، جمعرات کا دن کیا ہے؟ جمعرات کا دن۔ یہ جملے ابن عباس نے کہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنے آنسو نکلے
کہ زمین پر موجود کنکریاں ابن عباس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات کا بیان ہے، وہ بیماری کہ جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی اور اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے اور یہاں سے کوچ فرما گئے۔ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن پیارے نبی کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں کہ تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے اختلاف کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، بحث اور جھگڑا شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو جدائی کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کوئی جدا ہو جانے والا، جس طرح کوئی الوداع کہہ دینے والا، واپس جانے والا باتیں کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام تو جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب شور ہوا تو پیارے نبی نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ اور ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کیا کہا؟ 3 باتوں کی وصیت فرمائی، جن میں سے پہلی یہ تھی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ تم مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسری بات بیان فرمائی قاصدوں کو اسی طرح انعام و اکرام دینا کہ جس طرح میں دیتا رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں تیسری بات کو بھول گیا۔ اب اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر سے ہیں، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کچھ لے آؤ لکھنے کے لیے، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دیتا ہوں۔ لیکن شور ہوا، اور یہ شور کیوں ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تو جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں تھے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جدائی کا سوچ کر ہی جذبات میں تھے کہ ہم تحریر کیوں لکھوائیں جب آپ موجود ہیں، آپ کہیں کوئی جا رہے ہیں کہ ہم آپ سے تحریر لکھوائیں، حالانکہ موت آنی ہے اور ہر ایک کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ۔ قرآن مجید کی کئی آیات نے نبی علیہ السلام کی موت متعلق بتایا، اور اسی طرح قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ماں سوا ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت سے پاک صرف ایک اللہ ہے جو الحی ہے اور القیوم ہے۔ اور کہنے والے نے کیا کہا؟
کہنے والے نے کیا کہا ہے موت کے تعلق سے؟ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جو سب کو پینا ہے، ہر ایک کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا ڈور، ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو پار ہونا ہے۔ صحابہ کرام بھی یہ سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن جب بہت پیاری ہستی جس کی جدائی آنکھوں سامنے بندے کو نظر آ رہی ہو تو دل دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر پیار کیا کرتے تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی کل کائنات قربان کرنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کی باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ موت کا یقین ہے، ہر ایک مانتا ہے، مگر اتنے پیارے کی جدائی دل و دماغ تسلیم کرنے اور ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ یہ تو جدائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ابن عباس کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اپنی وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرما دی۔ مطلب ابن عباس نے یہ بتلانا چاہا کہ جو پیارے نبی لکھوانا چاہتے تھے وہ آپ نے منہ زبانی فرما دیے۔ اور اسی طرح یہی بات جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث نمبر 4432 4432 نمبر پر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بتلائی۔ اب یہ حدیث کرتاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سوموار کے دن ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دیتا ہوں، یہ واقعہ جمعرات کے دن پیش آیا، یہ واقعہ جمعرات کے دن پیش آیا اور آپ کی وفات ہوئی سوموار کے دن۔ اب جمعرات 1، جمعہ 2، ہفتہ 3، اتوار 4 اور سوموار 5 دن۔ اگر نبی علیہ السلام کچھ اور لکھوانا چاہتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جمعرات کے واقعے کے بعد بھی 5 دن رہے، اس جمعرات کو ملا کر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار، یہ کل ملا کر 5 دن ہوئے۔ اگر نبی علیہ السلام کچھ لکھوانا چاہتے تو ان پورے 5 دنوں میں کسی بھی دن لکھوا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہ کاغذ کا کہا کہ نہ دوبارہ قلم لے آنے کا کہا۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو فرمانا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کر دی اپنی منہ زبانی، جو جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں جو ہے وہ صحیح بخاری کی 3053 نمبر حدیث میں بتا دی کہ مشرکین کو، یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا جیسے میں دیا کرتا تھا، وغیر ذالک۔ تو جمعرات کے دن یہ لکھوانے کا واقعہ پیش آتا ہے اور سوموار کو جا کر نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ اور اب ان روایات کو لے کر، اس حدیث کرتاس کو لے کر رافضی شیعہ لوگ بہت زیادہ شور و غل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کو احکام الہی پہنچانے کا حکم تھا، وہ کسی کے خوف اور کسی کے شور سے حکم ٹلنے والا نہیں ہوتا تھا، جو آپ کو حکم ہو چکا۔ اگر یہ تحریر اور یہ دستاویزات لکھوانا ہی ہوتا
تو ان 5 دنوں کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھوا دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا جو ابن عباس نے بیان کیا، اور یہ گھر کی گواہی ہے، چچا کا بیٹا جناب عبداللہ بیان کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دو اور قاصدوں کو تحفے تحائف دینا، اور تیسری بات راوی بھول گیا۔ اب ایک اور حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، شیعہ لوگ تو یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، حضرت عمر کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور بہت کچھ، اور کہتے یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے۔ آئیے یہ جو بار بار اہل تشیع صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، ہم صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کو پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیسے؟ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5666، 5666 نمبر کی یہ روایت۔ یہاں میرے سامعین یاد رکھیں، اگر میری وائس زیادہ ہو گئی تو پھر یہ 2 حصوں میں ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ کم میں یہ پوری برابر ہو جائے۔ اما جی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 5666، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد حممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے کو پیغام بھیجوں اور وصیت کروں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں اور تمنا کرنے والے کسی اور بات کی تمنا کریں، ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں اور تمنا کرنے والے کسی اور بات کی تمنا کریں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے جی میں کہا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دے گا اور نہ ہی مسلمان کسی دوسرے کی خلافت کو قبول کریں گے۔ بخاری کا کہنے والوں، بخاری ہی کی روایت، پیارے نبی اپنے مرض الوفات میں کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم کرو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں مومنوں کو نماز پڑھائے۔ پیغمبر اپنی زندگی میں حضرت علی کے متعلق نہیں کہہ رہے، عباس کے متعلق نہیں کہہ رہے، حسن و حسین کے متعلق نہیں کہہ رہے، عبداللہ ابن عباس کے متعلق نہیں کہہ رہے علیہم السلام۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سبحان اللہ، میں ساری زندگی یہ جملے پڑھتا رہا ہوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ پیغمبر کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں یہود کو جزیرہ عرب سے باہر کر دیا۔ تو یاد رکھیے میرا یہ جملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں، جناب عمر نے یہود کو جزیرہ عرب سے نکالا تو حضرت عمر دشمن بنے یہودیوں کے، اور یہودیوں نے دشمن بنایا حضرت عمر کو اپنا، اور حضرت عمر کے خلاف یہ اہل تشیع کا پراپیگنڈا، میں کہتا ہوں علی وجہ البصیرت، اہل تشیع اور یہ سابقہ مجوسی ایران، یہ ہے اسرائیل اور یہود کا چیلا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔